آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو ٹیکنالوجی اور ہمارے عقیدے یعنی اسلام کے سنگم پر ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسلام اور مصنوعی ذہانت، جسے ہم اے آئی کہتے ہیں، ساتھ چل سکتے ہیں؟ جی ہمارے پاس ایک دستاویز ہے، اسلام اور مصنوعی ذہانت، اخلاقی ہم آہنگی۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلامی اخلاقیات کی روشنی میں اے آئی کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور کیا خطرات۔ بالکل، اور یہ بہت اہم سوال ہے آج کل، جی کیونکہ اے آئی تو اب ہماری زندگیوں کا حصہ بن رہی ہے۔ صحت ہو، مالیات ہو، تعلیم، ہر جگہ۔ صحیح۔ تو اسلامی نقطۂ نظر سے جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ ٹیکنالوجی مقاصد الشریعہ کے مطابق ہے؟ مقاصد الشریعہ؟ یعنی وہ 5 بنیادی مقاصد؟ جی بالکل، دین، جان، عقل، نسل اور مال کا تحفظ۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اے آئی ان مقاصد کو پورا کرتی ہے یا ان سے ٹکراتی ہے، یہی اصل کسوٹی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کسوٹی کو سمجھنے سے پہلے یہ اے آئی ہے کیا؟ مطلب عام طور پر جو بات ہوتی ہے نیرو اے آئی اور جنرل اے آئی کی۔ ہاں، مختصر طور پر اگر دیکھیں تو نیرو اے آئی تو وہ ہے جو مخصوص کام کرتی ہے، جیسے فون میں آواز پہچاننا۔ اچھا۔ اور جنرل اے آئی وہ تصور ہے جو ابھی زیادہ تر تھیری میں ہے کہ مشین انسانوں جیسی ذہانت حاصل کر لے۔ اور جیسے جیسے اے آئی زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے تو یہ اخلاقی سوالات یہ زیادہ اہم ہو جاتے ہیں۔ بالکل، نیرو اے آئی کے چیلنجز اپنی جگہ، لیکن جیسے ہی آپ جنرل اے آئی کی طرف بڑھتے ہیں یا اے آئی زیادہ خود مختار ہوتی ہے تو اس کے اثرات بہت گہرے ہو جاتے ہیں۔ اچھا۔ اور یہیں پر مقاصد الشریعہ کا فریم ورک ایک طرح سے رہنمائی کرتا ہے۔ یہ 5 مقاصد، دین، جان، عقل، نسل، مال، یہ انسانی فلاح کے ستون ہیں۔ صحیح۔ تو اسلام کا تقاضا ہے کہ ٹیکنالوجی ان ستونوں کو مضبوط کرے، نہ کہ کمزور۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر اے آئی ایپلیکیشن کو، چاہے وہ صحت میں ہو، تعلیم میں یا کہیں اور، ان 5 مقاصد کے معیار پر پرکھا جانا چاہیے۔ جی، اصولی طور پر تو یہی بات ہے۔ یہ ایک واضح فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ میں کیا امکانات ہیں؟ آپ نے حفظ النفس یعنی جان کے تحفظ کی بات کی۔ جی ہاں۔ مثال کے طور پر اے آئی بیماریوں کی جلد تشخیص میں مدد دے سکتی ہے، اوہ۔ خاص طور پر جہاں ماہر ڈاکٹرز نہیں ہیں۔ یہ مریضوں کی نگرانی کر سکتی ہے مسلسل، تو یہ جان بچانے میں معاون ہو سکتی ہے۔ اور تعلیم میں عقل کے تحفظ کے حوالے سے؟ تعلیم میں بھی اے آئی ذاتی نوعیت کی تعلیم دے سکتی ہے، ہر طالب علم کی ضرورت کے مطابق۔ جی۔ قرآنی علوم، فقہ، ان تک رسائی آسان ہو سکتی ہے، تو یہ حفظ العقل میں مددگار ہے۔ اور مالیات کا کیا؟ حفظ المال؟ اسلامی مالیات میں شریعہ کمپلائنس کو یقینی بنانے میں، فراڈ کو روکنے میں اے آئی کا کردار ہو سکتا ہے، تو یہ مال کے تحفظ میں بھی مدد کر سکتی ہے۔ یہ تو کافی مثبت پہلو ہے، لیکن ظاہر ہے چیلنجز بھی ہوں گے۔ بالکل۔ دستاویز میں نگرانی اور رازداری کا ذکر ہے، حق الخصوصیہ کا۔ اسلام میں تو پرائیویسی پر بہت زور ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اے آئی خاص طور پر ڈیٹا اکٹھا کرنے والے سسٹمز بڑے پیمانے پر نگرانی کو ممکن بناتے ہیں، اور قرآن تو تجسس سے منع کرتا ہے۔ ہاں، سورۃ الحجرات میں۔ جی، تو یہ اسلامی تعلیمات سے ٹکرا سکتا ہے۔ پھر ایک اور بڑا مسئلہ ہے الگورتھمک تعصب کا۔ یعنی کہ الگورتھم بھی متعصب ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں، اگر وہ متعصب ڈیٹا پر ٹرین ہوئے ہوں یا بنانے والوں کے اپنے تعصبات اس میں شامل ہو جائیں، اوہ۔ تو یہ اے آئی ان تعصبات کو مزید بڑھا سکتی ہے، اور یہ اسلام کے عدل کے اصول کے سخت خلاف ہے۔ قرآن تو کہتا ہے انصاف پر قائم رہو، چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح۔ تو کیا کوئی الگورتھم مکمل غیر جانبدار ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اور پھر ملازمتوں کا مسئلہ ہے۔ ہاں، یہ تو بہت بات ہو رہی ہے کہ اے آئی کی وجہ سے نوکریاں ختم ہوں گی۔ جی، اسلام تو محنت کی عظمت پر زور دیتا ہے، اس کا سماجی اور معاشی توازن پر کیا اثر پڑے گا یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ اور پھر وہ ذمہ داری والا سوال کہ اگر اے آئی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، تو ذمہ دار کون؟ مشین؟ جہید مشینوں میں تو نیت نہیں ہوتی، ارادہ نہیں ہوتا۔ اخلاقی ذمہ داری، جسے تکلیف کہتے ہیں، وہ تو انسان پر عائد ہوتی ہے۔ تو یہ تو پھر گہرے فلسفیانہ سوالات اٹھاتا ہے۔ جی بالکل، کلامی سوالات بھی۔ کیا مشین اخلاقیات سمجھ سکتی ہے؟ اس میں روح نہیں، شعور نہیں، نیت نہیں۔ اور کیا یہ خدا کے کام میں مداخلت ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہیں۔ زیادہ تر علماء اسے ایک آلہ، ایک ٹول ہی سمجھتے ہیں، لیکن اس کی حدود متعین کرنا ضروری ہے۔ اور انسان کی حیثیت، اشرف المخلوقات، کیا اے آئی سے چیلنج کرتی ہے؟ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ شاید یہ انسان کی عاجزی اور اس کی خلافت، یعنی زمین پر ذمہ داری کا ایک نیا امتحان ہو۔
تو ان سب چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دستاویز کیا کہتی ہے؟ کوئی عملی اصول؟ ہاں، کچھ بنیادی اسلامی اصول ہیں جنہیں اے آئی کی اخلاقیات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے نیت کہ مقصد نیک ہو، ٹھیک۔ منصفانہ ہوں، مسئولیت یعنی حتمی ذمہ داری انسان پر ہو، ذمہ داری انسان پر، یہ اہم ہے۔ جی، پھر رحمت کہ اے آئی ہمدردی پھیلائے، نفرت نہیں، اور مصلحت یعنی عوامی فلاح مقدم ہو۔ یہ اصول تو بہت اچھے ہیں، لیکن انہیں نافذ کیسے کیا جائے؟ کیا صرف اصول کافی ہیں؟ نہیں، عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے علماء، ٹیکنالوجی کے ماہرین، پالیسی بنانے والے، ان سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ یعنی ایک مشترکہ کوشش کی ضرورت ہے۔ جی، فقہی بحثیں ہونی چاہیے، ٹیک کمپنیوں کے لیے شریعہ ایڈوائزری بورڈز بن سکتے ہیں، تعلیمی نصاب میں اے آئی اخلاقیات شامل ہونی چاہیے۔ اور حکومتی سطح پر پالیسیاں؟ بالکل، قومی سطح پر ایسی پالیسیاں جو ان اسلامی اصولوں کی عکاسی کرے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام اور اے آئی کیا یہ ساتھ چل سکتے ہیں؟ ایک مثبت مستقبل ممکن ہے؟ جواب ہاں میں ہے، لیکن ایک بڑی شرط کے ساتھ۔ شرط یہ ہے کہ اے آئی کو اسلامی اخلاقیات کے دائرے میں رکھا جائے، یعنی ٹیکنالوجی کو مسترد نہیں کرنا بلکہ اسے قابو میں رکھنا ہے۔ اللہ کے مقاصد کے لیے ہو۔ اصل چیلنج اے آئی کو انصاف، رحمت، جواب دہی، انسانی وقار، ان اقدار کا پابند بنانا ہے۔ اگر ایسا ہو سکے تو اے آئی مسلم دنیا کے لیے ترقی اور خیر کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلم دنیا کو صرف صارف نہیں بننا بلکہ اس ٹیکنالوجی کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اپنی اقدار کے مطابق۔ جی، یہی کلیدی نقطہ ہے۔ اور شاید ہم سب کے لیے انفرادی سطح پر بھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم روزمرہ زندگی میں اے آئی استعمال کرتے ہیں تو کیسے یقینی بنائیں کہ یہ رحمت اور عدل جیسے بنیادی اصولوں کو پامال نہ کر رہی ہو۔ یہ ایک اہم سوال ہے غور کرنے کے لیے۔ بالکل، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔